بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں بشارت راجہ. میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب. نقوی صاحب, یہ رچرڈ گرنل ایک کے بعد ایک ٹویٹ باز نہیں آ رہا, اور اسلام آباد کی اس وقت خاموشی بھی ہے. حکومت نے ابھی تک کوئی رسپانڈ نہیں کیا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, سیٹ بیلٹ باندھ لیں, کیونکہ میرے خیال میں اب ایک نئی جنگ چھڑنے والی ہے, اور وہ لڑائی جس کی شاید ہمیں عادت نہیں ہے, ہمارا تجربہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں یا ادروائز پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ امریکہ سے آنے والے ٹویٹس ہیں. صرف یہ معاملہ صرف رچرڈ گرینل کا نہیں ہے. ایک کے بعد ایک کانگریس مین, سینیٹر, بائی پارٹیزن, جس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی سے ہے یا جو بائیڈن کی پارٹی سے, وہ بائی پارٹیزن ایک ایفرٹ ہو رہا ہے اور ٹویٹر کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے. ایک تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اگر آپ ابھی کھول لیں نا رچرڈ گرینل کا ٹویٹر اکاؤنٹ, میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو کی تھی رچرڈ گرینل کے حوالے سے, میں نے ٹائم بتا کے کہا تھا کہ آپ جائیں, جا کر اس کا ٹائم لائن کھولیں ٹویٹر کا. اس میں 6 ٹویٹس ہیں آخری, اور ان 6 ٹویٹس میں سے 5 ٹویٹس عمران خان یا پاکستان کے متعلق ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس کا رسپانس ہے, پہلے میں آپ کو ذرا رسپانس کے اوپر بات کر لیتے ہیں نا. میں نے جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو میں نے کچھ دوست ہیں, کچھ احباب ہیں, کولیگز ہیں جو ویل کنیکٹڈ ہیں ود دا گورنمنٹ سرکلز اور اداروں کے ساتھ, تو ان سے میں نے پوچھا کہ اب یہ سارا کچھ تو ہو گیا ہے نا, اب آپ اس کو کہیں کہ یہ جناب کوئی مداخلت ہے, فلاں ہے نا, اب تو یہ ہے, یہ ایک حقیقت کی طرح موجود ہے, آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے. اس کے اوپر پہلا جواب تو بڑا دلچسپ تھا. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ لوگوں سے بات ہوئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر ہم روس اور چین کے کیمپ میں چلے جائیں گے. اچھا, اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بہت معاملہ آتا ہے تو یہ دباؤ برداشت نہیں ہوگا, کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, اور ہم پھر ہمارے پاس آپشنز کھلے ہیں, ہم ریجنل اپروچ کی طرف جائیں گے, ہم چین اور روس کی طرف جائیں گے. اور اب اس میں سوال یہ تھا کہ آپ تو چین اور روس کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں, کیا روس اور چین آپ کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے موجودہ مسائل کے ساتھ کیا آپ کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کسی بلاک میں ایز اے لائبلٹی یا ایز این ایسٹ ہو سکتی ہے؟ ایز اے لائبلٹی کوئی آپ کو لینے کے لیے تیار ہے, یا آپ اس کے لیے کوئی اسٹرینتھ کا سبب بنیں گے؟ اس وقت پاکستان کے جو مسائل گمبھیر ہو چکے ہیں, جو ہمارے قرضے ہیں, جو دوسرے معاملات ہیں, تو اس کے اوپر یہ جو رسپونڈ یا یہ رسپانس کرنا یا یہ اپروچ کہ کیا اکھاڑ لے گا. اب اس میں منیب فاروق صاحب جو ہیں, انہوں نے محمد مالک کے شو میں بیٹھ کر جو گفتگو کی ہے, اور منیب فاروق جو ہیں وہ بڑا کانفیڈنٹلی بتاتے ہیں کہ وہ بڑے رابطے شابطے میں ہیں اور سارے معاملات, اور وہ اکثر جو گفتگو کرتے ہیں بدقسمتی سے اس کو ایز اے اسپوکس پرسن لیا جاتا ہے کہ یہ ایک ان آفیشیل ترجمانی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ کس قسم کا رسپانس بتا رہے ہیں, کہ کیا رسپانس جو ہے وہ جس کی تیاری کی گئی ہے, یہ سن لیں ذرا. مطلب کی کر لو گے تسی, کیا اکھاڑ لیں گے آپ؟ تو وہ آپ ادھر یہ سچویشن ہے کہ تسی کی کر لو گے. اچھا, یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اب آپ کو بہت شوق ہے کہ وہاں پر ٹرمپ آ گئے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے, تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ یہاں پر کنسیڈ اگر کسی کو کرنا پڑے گا, ایونٹ کچھ اور ہو جائے. پاکستان کی تاریخ جو ہسٹری ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایونٹ ڈریون پالیٹکس ہے ہماری, کوئی ایونٹ ایسا ہو جائے جس سے کورس ہی بدل جائے پاکستان کی سیاست کا, وہ اور چیز ہے. بٹ ایز وی اسپیک, ایز آئی لیو اینڈ بریتھ, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک بہت سے میجر ایشوز کے اوپر, میں نے ایسے پی ٹی آئی, ایسے عمران خان صاحب, اگر وہ کنسیڈ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. دیکھیں, اب جو سچویشن بن گئی ہے پچھلے کچھ ڈیولپمنٹس کے بعد, پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یہیں پر ہیں. He happens to be a no nonsense man. He comes across as a straight shooter. کوئی وہ کسی سیاستدان سے بات نہیں کر رہے اپارٹ فرام دا پرائم منسٹر, جو ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. وہ صحافیوں کو نہیں ملتے, وہ کوئی اور اس طرح کی گپ شپ سیشنز نہیں لگا رہے ہوتے. The only interaction that you and I have is with people جو ISPR کی کوئی بریفنگ ہے یا کچھ ہے, وہ بھی لمیٹڈ ہے, وہ بھی بہت زیادہ کوئی نہیں ہے, وہ بھی کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. So what all I am saying is کہ اس وقت مجھے دوسری سائڈ کا انٹرسٹ نظر نہیں آتا, اور کوئی یہ بھی آن دا بیس آف انفارمیشن, میں بڑی ود ڈیو ہیوملٹی میں عرض کر رہا ہوں
کہ یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ٹیکٹیکل ہے کہ اچھا جی یہ کر لیں, اچھا بیٹھ جائیں, ہاں پی ایم ایل این بیٹھ جائے گی, چائے بسکٹ کھا لیں, ایسے باتیں ہیں نا, وہ تو آپ نے I don't see a policy shift taking place. Unless there is a policy shift, there is no breakthrough then. There is nothing happening then. حنیف آپ اچھا, اب یہ جو رسپانس ہے نا, اس سے تو اب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جب تک عمران خان ہتھیار نہیں پھینکیں گے, جب تک عمران خان کنسیڈ نہیں کریں گے, جب تک تحریک انصاف کنسیڈ نہیں کرے گی, اس وقت تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اب یہ ہے رسپانس, اور اس میں بڑا واضح جو ہے وہ اب وائبز آ رہی ہیں. یہ ریاست کی طرف سے رسپانس, اور اداروں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے یہ رسپانس جو ہے وہ ان آفیشیلی اب آنا شروع ہو چکا ہے کہ اگر رچرڈ گرینل ٹویٹس کر رہا ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر سٹینڈ لے لیتی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے, تو پھر جو ہے وہ ہوتا رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے عدالتی نظام پہ اور اس کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے یہاں پر سچویشن سٹینڈ سٹل پہ رہے گی جب تک وہاں تبدیلی نہیں آتی. اب آپ جا کر رچرڈ گرینل کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سیریس ہے جس طرح ہم اس کو اسیس کر رہے ہیں. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسیسمنٹ شروع سے ہی غلط کی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں میرے یوٹیوب چینل پہ 27 جنوری 2024 ابھی وہم و گمان نہیں تھا, جی میں نے وہ دیکھی ہے, یہ معاملہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میں نے یہ ویڈیو کی تھی کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے, الیکشنز کا سال ہے, بہت جگہوں پر الیکشن ہونے والا ہے, اس میں امریکہ بھی, اور امریکہ میں جو تبدیلی ہے آل along, آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی, یہاں پر بیٹھ کے جناب کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ ہار جائے گا, بائیڈن جیت جائے گا. میں اپنی تمام ویڈیوز کا ریفرنس دے کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بیزوی دفتر جو اوول آفس ہے وائٹ ہاؤس کا, اس کے درمیان ایک دن کا وقفہ ہے, وہ ہے الیکشن ڈے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ زندہ رہا تو اس کو بیزوی دفتر میں پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ بار بار کہا تھا, اور اس کے لیے جو پیش بندی کرنے کی ضرورت تھی وہ پیش بندی سرے سے کی نہیں گئی. یہ اسیسمنٹ ہی نہیں کی گئی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جیت بھی سکتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جیتنے کے بعد کچھ کر بھی سکتا ہے. اب آپ جائیں, اب جا کے رچرڈ گرینل کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں. بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑانے شروع کر دیا ہے, بہت سارے لوگوں نے اب اس کے اوپر یہ شوشہ بھی چھوڑنا شروع کر دیا. ابھی ایک شرلی آئی ہے مارکیٹ میں, رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, فیک اکاؤنٹ ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بھی اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو جا کر دیکھتا ہوں, جس کو میں اب سے نہیں, میں بہت پہلے سے فالو کر رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ یہ رچرڈ گرینل کا ہی اوریجنل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. جس وقت میں اس کو جا کر اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ ہیک ہو گیا, اور ہیک بھی کسی پی ٹی آئی کے بڑے خطرناک قسم کے لیڈر نے کیا, یا پھر یہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ پیدائشی کو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ممبر ہے, کارکن. اس نے اولین دنوں میں, آپ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جا کر دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی امریکی انتظامیہ کے عہدیدار کا نہیں بلکہ کسی پی ٹی آئی کے آفیشل کا ٹویٹر ہینڈل ہے, ایک فیک نیم کے ساتھ, ایک فیک تصویر کے ساتھ. یہ باقاعدہ اس کے ٹویٹر ہینڈل پر جائیں, ایک کے بعد ایک اس نے جناب جو ٹویٹس کی ہوئی ہیں, کسی جناب دیکھیں اکرم رائی کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد یو ایس ایمبیسی کو کوٹ کر کے عمران خان اور پاکستان کے متعلق بات, پھر اس کے بعد وہ اپنی وجہ بتا رہا ہے. اس نے وجہ بتائی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں پاکستان کے متعلق بات. اس نے کہا کہ میں جو امریکی مشن تھا اقوام متحدہ کے لیے, جو اس میں 8 سال تک میں کام کرتا رہا ہوں, پاکستان کے ساتھ اس دوران میں نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے. سیکورٹی کاؤنسل میں جب تھے وہ 2003 کا ریفرنس دیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں امبیسڈر اکرم جو ہیں, منیر اکرم صاحب, وہ ابھی بھی جو ہے وہ سفیر ہیں, وہ اپنا ریفرنس دے رہے ہیں. پھر وہ کچھ تصاویر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں, وہ بھی پاکستان کے متعلق. درمیان میں ایک دکا آپ کو جرمنی کے متعلق, ایران کے متعلق, دیگر معاملات صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ہے. ہاں, کچھ چیزیں موجود ہیں, اس کے حوالے سے بھی موجود ہیں. پھر جب آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہی از ویری سیریس اباؤٹ اٹ, اور انہوں نے یہ بات کرنی ہے. میرے حساب میں یا میرے خیال میں جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں, رچرڈ گرینل کا ابھی تو دفتر نہیں سنبھالا. جی 20 جنوری وہ وقت ہے جس وقت ٹرمپ نے اوتھ لینا ہے, اور اس کے بعد اس نے دفتر سنبھالنا ہے, ان کی کنفرمیشن ہونی ہے. ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو سوال ہے نا کہ رچرڈ گرینل کیا اکھاڑ لے گا, یہ اپروچ, یہ آپ کو ایک اپ کمنگ فائٹ کے متعلق بتا رہی ہے, انلیس یہ چینج ہو جائے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح منیب فاروق نے کہا کہ ایز اے لیو اینڈ بریتھ, کہ ابھی جس وقت میں, جس لمحے میں زندہ ہوں اور جس لمحے میں سانس لے رہا ہوں, اس وقت تک اپروچ یہ ہے کہ کیا اکھاڑ لے گا. کیا اکھاڑ لے گا. تو میں بھی جس وقت تک
جو ہے وہ آئی لیو اینڈ Breathe. بریتھ، میں بھی جس لمحے میں زندہ ہوں اور جس لمحے میں میں سانس لے رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آئیڈیلی مجھے پسند ہے. میں فرینکلی بتاؤں، آئی ایم اے ویری بگ پروپوننٹ شروع سے میں اس کے حوالے سے کہ آپ بھائی امریکہ کیا ہے، آپ کے اندر اتنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تڑ ہونی چاہیے کہ آپ امریکہ کی اجارہ داری کو تسلیم نہ کر کے بھی سروائیو کر سکیں. لیکن اس کے لیے کچھ گن چاہیے ہوتے ہیں. وہ جو گن ہیں وہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتے. یا تو آپ ہوں چائنا، وہ تو خواجہ اعظم صاحب نے پہلے بتا دیا، یا تو آپ ہوں چین جس کا 670 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ایک مہینے کی، ایکسپورٹ ہے، اس کے ریزرو کتنے ہیں، یا ہوں آپ رشیا، سوویت یونین والی آپ کی ہسٹری ہو، اور اس کے بعد آپ پوٹنز رشیا ہوں جس کی جو ڈیفنس اکوپمنٹ کی سیل ہے وہ کتنی ہے، جس کا گندم سے لے کے، جس کے رقبے سے لے کے، جس کی ریزیلینس سے لے کے، جس کی جو انرجی کی وہ ہے سپلائی ہے، انکلوڈنگ یورپ جو امریکہ سے گیس بھی بالکل ایسا ہی ہے، یہ سب کچھ ہے. پھر اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ یا آپ ہوں سعودی عرب جس کے تیل کے کنویں چل رہے ہوں، یا آپ ہوں ایران کے رقبہ ہو، آپ کا 16 لاکھ مربع کلومیٹر آبادی ہو، آپ کی 8 کروڑ اور ہر چیز آپ خود بناتے ہو، یا آپ ہوں نارتھ کوریا. وہ بھائی ان ممالک کے اندر اب نارتھ کوریا کی نسل در نسل وہ اس خاندان کی غلامی میں اور اس ڈکٹیٹرشپ میں جیتے آئے ہیں، تو ان کے اندر ایک اور ہی قسم کا معاملہ ہے. وہ بھی اپنی تقریباً تمام چیزیں ہوم گرون وہ سب کچھ کرتے ہیں، افورڈ کرتے ہیں. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ جو جمپ کر رہے ہیں گن یو آر ٹرائنگ ٹو جمپ، اور یا برج یو آر ٹرائنگ ٹو کراس، وہ بھی آیا نہیں ہے. اور اس کو لڑائی کو جیسا آپ نہج کے اوپر لے جا رہے ہیں، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ حتمی ہے، اٹل ہے، یہ ہونا ہے، سفارتکاری ایگزسٹ نہیں کرتی. جب دیکھیں جو بائیڈن نے 20 جنوری 2021 کو جس وقت حلف اٹھایا ہے، حلف اٹھانے کے بعد 4 فروری 2021 کو وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکی محکمہ خارجہ میں جا کر اس نے جو خطاب کیا ہے، جس میں اس نے کہا ڈیموکریسی از بیک، ڈپلومیسی از بیک، امریکہ از بیک، اور پھر اس نے کہا کہ میرے یہ پرائورٹیز ہوں گی، اور اس پر عمل درآمد شروع ہوا. یہاں پر تو عمل درآمد پہلے ہی شروع ہو گئے، یہاں پر تو پالیسی لائن جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. اب جب آپ جا کر اس کو ذرا ہیومن اینگل سے بھی دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اب دیکھیں جب عمران خان کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ یار یہ عمران خان کے علاوہ کیوں نہیں کوئی ویڈیو ہوتی، اور عمران خان کے علاوہ کیوں خبر نہیں ہوتی. دیکھیں جس کی طلب ہے نا، طلب اور رسد کا تعلق ہے. وہ دی اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل کیا تھا، اور اس آرٹیکل کو انہوں نے صبح دوپہر شام ٹویٹ کرنا شروع کیا ہوا تھا. ان کی جو ریچ تھی کوئی 6 مہینے کی سٹوریز نکال لیں، ملا کے اتنا کوئی آرٹیکل نہیں پڑھا گیا جتنا اکیلا ہی. لیکن اس وقت دی اکانومسٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وہی آرٹیکل تھا. لیکن شاہ صاحب اس وقت مرتضیٰ سولنگی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں، تو وہ کیس کر لینا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو رچرڈ گرینل ہے وہ جا کے دیکھتا ہوگا. ابھی آپ جائیں سوشل بلیڈ ایک ویب سائٹ ہے، اس سوشل بلیڈ پہ جا کے اس میں ٹویٹر سلیکٹ کر لیں، اور @رچرڈ گرینل اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو آپ جا کر انٹر کریں، اس کو سرچ کریں، اور جا کر آپ اس کے اکاؤنٹ کی ہسٹری دیکھیں. وہ جب بھی 2011 10-11 جب سے بھی بنا ہوا ہے، وہ آپ کو پورا بتا دے گا کہ آج تک اس کے کب کتنے ٹویٹ ہوتے تھے، اور کتنے فالوورز بڑھتے تھے، کتنی اس کی ریچ آتی تھی. آپ پچھلے ایک ہفتے میں 10 دن میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کا ٹوٹل 15 لاکھ اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ بندہ پچھلے ایک ہفتے میں اس کا ایڈ ہوا ہے. اور اس کے جو ٹویٹر کی ریچ ہے ملینز میں. ابھی اٹھا لیں آپ دیکھیں جا کے پاکستان کے متعلق ٹویٹ، آپ کو شاذ کوئی ایسا ملے گا جو 10,000 سے کم ری ٹویٹ ہوا، اور شاذ ہی آپ کو کوئی ایسا ٹویٹ ملے گا کہ جس کی ریچ جو ہے وہ ملین سے کم ہو. وہ بھائی اس کو امپریشن مل رہے ہیں، اس کو فالوورز مل رہے ہیں، اس کا 11-12 ملین تو اسے تھیٹر لگا ہوا ہے، تو یہ 8-8 10-10 ملین 12-12 ملین پھر لوگ اس کو نیچے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ٹویٹر بین نہ ہوتا پاکستان میں، ایکس بین نہ ہوتا پاکستان میں، تو پھر آپ کی یہ جو ریچ ہے یہ 100 ملین ہوتی. وہ اس کو بھی ری ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ ایک چیز دیکھیں، یہ تو ہیومن سائیکی ہے نا. اب آپ نے اس کو ٹیک آن، اب یہ اس سے کیا ہوگا، آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ جناب یہ تو ٹویٹر ہینڈل فیک ہے، تو وہ فیک ہو جائے گا.
نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نا، فیک نہیں، وہ ہے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی غائب نہیں ہوتی، یا وہ کبوتر مشہور کو نظر آنا بند شتر مرغ کی طرح. اور کبوتر وہ والا نہیں جس نے جو میاں صاحب نے اڑایا. میں دوسرے کبوتر کی بات کر رہا ہوں. اس کبوتر کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، بلی تو موجود ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو فی الحال صورتحال نظر آ رہی ہے اور رسپانس آپ کا جو دفتر خارجہ ہے وہ آپ کو ایگزسٹ کرتا ہی نظر نہیں آتا. کدھر ہے آپ کی ایمبیسی؟ کدھر ہے آپ کا سفارت خانہ؟ کدھر ہے آپ کے منجے ہوئے سفارتکار؟ کیا آپ نے پیش بندی کی تھی؟ آپ نے ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے اس کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے کہیں کہ جناب کیا اکھاڑ لے گا رچرڈ گرینل اور کیا اکھاڑ لیں گے یہ اور یہ تو. لیکن آپ نے دفتر خارجہ کی بات کی، ہمارے وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ تو اس شاید تیار نہیں تھے، وہ تو بکولے راجہ ریاض ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. کل پتہ نہیں پرسوں انہوں نے ٹویٹ کیا، کوئی رات کو سوئے ہوئے تھے، کوئی جگا کر انہیں کہا گیا بھئی آپ ٹویٹ کریں. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ وزیر خارجہ بنیں گے، وہ اصل میں تیار تھے کہ میں فائنانس منسٹر بنوں گا. دیکھیں ان کے پلے یہ ان کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں میٹر یہ کرتا ہے کہ پینٹاگون جو بہت میٹر کرتا ہے. ابھی تو دیکھیں نا ٹرمپ نے کیا کرنا ہے، ٹرمپ کی پرائورٹیز، اس حوالے سے میری کچھ بات بھی ہوئی ہے، وہ ہم آنے والی کسی ویڈیو میں اس کے اوپر تذکرہ کریں گے، بات کریں گے. فی الحال تو آپ کو یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی پلیٹ میں تو بہت کچھ ہے نا جی چیزیں دیکھنے کے لیے، لیکن جس بندے کو اس نے لگایا ہے اسپیشل مشنز اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ اگر 20 جنوری کے بعد سے پتہ چلنا تھا، لیکن یہ بہت پہلے سے پتہ چل گیا پریزیڈنشل انوائے بنایا ہے. تو بیسیکلی یہ بات تو میں آل along آج سے نہیں کہہ رہا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کے جو ٹویٹس ہیں جو احسن اقبال یہ سارے لوگ کرتے رہے ہیں یہ آگے گلے پڑھیں گے اور یہ سارا معاملہ ہوگا. اب وہ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ جناب اس کو ٹیک آن کر لیں جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی سفارتکاری، آپ کا جو دفتر خارجہ ہے، آپ کی جو ایمبیسی ہے اس کو آپ استعمال کریں. آپ ان کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے اس سے رابطہ کرنے کی، ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکسیس کرنے کی، اس کے ساتھ. اب وہاں پر بھی ٹرکی معاملہ ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں آپ کو یہ انفارمیشن بتا رہا ہوں، انالیسز نہیں. مار-اے-لاگو ریزورٹ وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جس دن سے جیتا ہے، جب بھی جہاں جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں پر ایلون مسک روزانہ بیٹھا. جی ایسا ہی جس بھی فورن ڈگنیٹری کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر کال ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، کسی بھی ورلڈ لیڈر کے ساتھ، اس میں ایلون مسک بیٹھا ہوتا ہے. جی آپ شہباز شریف جو ہے وہ فون کریں گے فار ایگزامپل، اگر بات ہو جاتی ہے تو اس بات کے نتیجہ کیا نکلے گا جس میں ایلون مسک ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، جس کی اپلیکیشن آپ نے پاکستان میں بند کی ہوئی ہے. نہیں ہمارے تو آئی ٹی وی پی این لگا ٹویٹ کرتا ہے تو وہ ٹویٹ بھی کرنا ضروری ہے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو اینٹیسپیشن ہے نا شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں وہ واضح ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 1.5-2 مہینہ یہ دس از ٹپ آف دی آئس برگ. جو آئس برگ ہوتا ہے نا اس کا جو ایک حصہ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے 8 حصے نیچے ہوتے ہیں پانی کے اندر. 8 حصے پانی کے اندر ہوتے ہیں. وہ ٹائٹینک، تو یہ آپ کو جو ٹپ آف دی آئس برگ نظر آ رہی ہے نا، ہاں ٹائٹینک بھی اسی سے ٹکرایا تھا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک حصہ باہر ہے اور باقی جو ہے وہ ٹائٹینک سے مراد میری یہ حکومتی سیٹ اپ ہے. ہاں تو یہ اب ٹائٹینک ٹکرائے گا، اب شہاب ثاقب کو توڑے گا، وہ شہاب ثاقب کہہ رہا ہوں آئس برگ کو توڑے گا. لیکن ایک بات اور ہے شاہ صاحب، وہ ٹائٹینک سے مجھے یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹائٹینک جب ڈوب رہا تھا تو وہ جو سازندے تھے اوپر وہ ہاتھوں میں ساز لے کر وہ بجا رہے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، لیکن وہ دل بہلا رہے تھے. یہ بھی ضرور، یہ جو سازندے یہ بیٹھے ہوئے یہ بھی دل بہلا رہے ہیں. یہ بھی ایک دلچسپ اینگل ہے. بہرحال اب کیا، لائف از لائک دس. اب یہ ہو رہا ہے، میرے خیال میں تو اگلا ٹائم بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور بہت سارے لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے، وہ تو آج کل یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے پاور بینکس کو بھی فلی چارج رکھیں، اپنے فون کو بھی وی پی این آن رکھیں، انٹرنیٹ کے سگنلز کے قریب رہیں، کیونکہ بہت کچھ ہونے والا ہے. صرف معاملہ رچرڈ گرینل کا نہیں ہے، کچھ اور بھی کچھ آنے والا ہے معاملہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑا زبردست اس کو ایلیبریٹ کیا اور بہترین طریقے سے آپ نے اس کی جواب دیا. ناظرین آپ کی تشفیع ہو جائے گی اس حوالے سے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.